بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8th کلاس. السلام علیکم. ہم اپنا اردو کا لیسن ہاکی پڑھ رہے ہیں. جتنا بھی سبق ہم نے پڑھا اس میں ہم نے یہ جانا کہ کھیل کوئی سا بھی ہو وہ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. نہ صرف اس سے ہماری جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ ہماری اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں سے ایک ہاکی بھی ہے. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. یہ بہت پرانا کھیل ہے. سب سے پہلے یہ ایران میں شروع ہوا اور پھر انگریزوں سے یہ برصغیر پاک و ہند میں آیا. پاکستان نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ اولمپکس میں حصہ لیا اور طلائی تمغہ جیتا. اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ یہ کھیل کیسا ہوتا ہے. 2 ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے. اس میں کھلاڑیوں کی پوزیشنز ہوتی ہیں. پھر 1900 میں انٹرنیشنل ہاکی رولز بورڈ کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا. اس میں میدان کے اندر ایک کھیل کا منصف ہوتا ہے جسے ریفری کہا جاتا ہے. پھر ہمیں بتایا کہ ہاکی کا میدان کی لمبائی 160 میٹر اور چوڑائی 100 میٹر ہوتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے ہاکی ٹیم پہلی مرتبہ بین الاقوامی مقابلوں میں 1948 میں شریک ہوئی. آج ہم نے اپنے نیکسٹ پیج سے شروع کرنا ہے. ملک میں پہلی بار قومی ہاکی چیمپئن شپ 1948 یعنی 1948 میں لاہور میں منعقد ہوئی. یعنی ہمارے پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد ہی ہم نے لاہور میں اپنی ہاکی چیمپئن شپ منعقد کی. پاکستان نے 1954 میں ہاکی کے اولمپک مقابلوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ نقرئی تمغہ بھی جیتا. نقرئی یعنی چاندی کا تمغہ. اس کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم کا فتوحات حاصل کرنا اور اعزازات جیتنے کا ایک سلسلہ چل نکلا. فتوحات فتح کی جمع ہے یعنی جیت. اعزازات اعزاز کی جمع ہے یعنی حاصل ہونے والے تمغے یا میڈلز جسے آپ کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل نکلا یعنی مسلسل پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح سے ہمکنار کر رہا تھا اور ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ تمغوں پر تمغے جیتتے ہی جا رہے تھے. 1958 میں ٹوکیو کے ایشیائی کھیلوں میں طلائی تمغہ. ٹھیک ہے. طلائی تمغہ یعنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سونے کا، گولڈ کا. 1960 میں روم کے اولمپکس کھیلوں میں طلائی تمغہ. پھر 1962 میں ایشیائی کھیلوں میں طلائی تمغہ. پھر 1968 اور 1984 کے اولمپکس میں طلائی تمغے جیتنے کے اعزازات خاص طور سے قابل ذکر ہیں. پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام 1978 میں عمل میں آیا. یعنی پاکستان میں ہم نے ایک ہاکی فیڈریشن کا ادارہ بنایا جو کہ 1978 یعنی 1978 میں بنایا گیا. پاکستان نے ہاکی کے کئی نامور اور عظیم کھلاڑی پیدا کیے جن کی فہرست طویل ہے. طویل یعنی بہت لمبی ہے. مگر ان میں سے جن کھلاڑیوں کو بہت زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، مقبولیت یعنی مقبول ہو جانا یعنی مشہور ہو جانا، ان کے نام ہیں نصیر، بندہ، عاطف، حمیدی، منیر ڈار، اصلاح الدین منور الزمان، منظور جونیئر، رشید جونیئر، سلیم شیروانی، سمیع اللہ، شہناز شیخ، اختر رسول اور حسن سردار. پاکستان کے ہاکی سٹائل کو ایشیائی سٹائل کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک ایشیا میں ہے، براعظم ایشیا میں ہے، تو اس لیے ہمارا جو ہاکی کھیلنے کا انداز ہے، سٹائل یعنی انداز یا طریقہ ہے، اسے ایشیائی سٹائل کہا جاتا ہے. یعنی ایشیا کے رہنے والے لوگوں کا طریقہ، جس میں کھلاڑی ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے پاس دے کر یعنی بہت کم فاصلے پر کھلاڑی ہوں اور وہ ایک دوسرے کو گیند دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں پاس دینا. یہ ٹرم خاص طور پہ ہاکی کے لیے ہے. برق رفتاری سے مخالف ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان سے گیند لے جا کر مخالف ٹیم کے گول پر حملہ آور ہوتے ہیں. برق رفتاری یعنی بجلی کی رفتار سے، یعنی اتنی تیزی سے کہ مخالف ٹیم کے کھلاڑی جو ہے وہ ابھی جج ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کس طرف سے گیند آ رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے. تو جو ہمارا کھلاڑی ہے پاکستانی وہ تب تک مخالف ٹیم کے گول پر پہنچ چکا ہوتا ہے.
قدرتی گھاس پر ہاکی کے اسٹائل کے سامنے یورپی ٹیمیں بے بس تھیں. بے بس یعنی مجبور, یعنی ان کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا, یعنی ہمارے جو نیچرل گراس ہے اس پر وہ لوگ کھیل ہی نہیں پا رہے تھے جو یورپ کے لوگ ہیں. چنانچہ ایشیائی ہاکی اسٹائل کو ناکام بنانے کے لیے یورپی ٹیموں نے قواعد و ضوابط میں تبدیلیاں کرائیں. قواعد و ضوابط میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, اصول اور طریقہ کار یا قوانین جو کہ کسی بھی چیز کے لیے بنائے جاتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی اس فالٹ کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کیا کہ رولز کو ہی چینج کروا لیا. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ قدرتی گھاس کی بجائے میچ کھیلنے کے لیے مصنوعی گھاس یعنی آسٹروٹرف یا پولی ٹرف وغیرہ کو رواج دیا. میں نے آپ کو اس دن بڑی ڈیٹیل سے آسٹروٹرف کے بارے میں بتا دیا تھا. اس وقت ہمارے کھلاڑی سخت محنت کرنے اور اچھا کھیل کھیلنے کے باوجود کامیابی کے وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے جو ماضی میں ان کا ترا امتیاز رہے ہیں. ترا امتیاز یعنی نمایاں ہونے کی وجہ, یعنی جس طرح سے وہ لوگ ہمارے ایشیائی اسٹائل کو نہیں صحیح طرح سے کھیل پا رہے تھے, ہمیں ان پر ان کی پکڑ مضبوط نہیں ہو رہی تھی, تو اب یہ جو ہے وہ معاملات الٹ ہو گئے. اب ہمارے کھلاڑی جو ہیں چاہے اتنی بیچارے سخت محنت کر رہے تھے, اچھا کھیل دے رہے تھے, مگر اس کے باوجود بھی ان کا جو ہے مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے جو کہ وہ لوگ آسٹروٹرف پر کر رہے تھے. اس کا کچھ وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ یقیناً ظاہری سی بات ہے وہ آرٹیفیشل ایک چیز ہے, وہ خاصا مہنگا ہوگا اور ہمارے ہر کھلاڑی کو اس پر جو ہے وہ ٹریننگ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا یا بہت کم وقت کے لیے مل پاتا. یعنی جہاں اس نے اگر عام میدان پر 8 گھنٹے کھیلنا تھا, 8 گھنٹے پریکٹس کرنی تھی, تو وہاں پر اس کو جو ہے وہ 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے دیے جا رہے تھے. ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس کے لیے پھر اس کو وہ ساری سہولتیں مہیا کرنی پڑنی تھی, تو مے بی کہ یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ عالمی درجہ بندی میں اب ہماری ہاکی ٹیم سر فہرست نہیں ہے. درجہ بندی یعنی اس کو کیٹاگرائزڈ کرنا کہ کون سے نمبر پر کون سی ٹیم ہے, یعنی اسے نمبرز دینا, ان کے لیولز کو متعین کرنا. سر فہرست یعنی فہرست کے اوپر, یعنی ٹاپ آف دا لسٹ نہیں ہے. ہمیں موجودہ صورتحال سے مایوس ہونے کی بجائے سخت محنت کرنی چاہیے. یعنی جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, تو اس میں ہمیں اسپورٹس مین شپ کو نہیں چھوڑنا ہے, ہم نے اپنی اسپرٹ کو نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ ہم نے جو ہے وہ مایوس ہونے کی بجائے کیا کرنا ہے, سخت محنت کرنی ہے. توقع ہے کہ اپنی محنت کے بلبوتے یعنی حوصلے پر پاکستان کی ہاکی ٹیم جلد ہی دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں شمار ہونے لگے گی. صف اول یعنی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے, یعنی اس قطار میں جو نمبر 1 پر ہے. ہاکی کا کھیل اب پوری دنیا میں مقبول ہے. مقبول یعنی مشہور ہے. ملک عزیز پاکستان یعنی ہمارا پیارا وطن پاکستان کے علاوہ یہ کھیل بھارت, ملائیشیا, چین, جنوبی کوریا, جاپان, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جرمنی, ہالینڈ, انگلستان, فرانس, جنوبی افریقہ اور ارجنٹائن وغیرہ میں ذوق و شوق سے کھیلا جاتا ہے. ذوق و شوق یعنی بہت زیادہ شوق سے کھیلنا. ہاکی کے کھیلوں کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ اولمپکس, چیمپئن ٹرافی اور ورلڈ کپ ہیں, جن میں تقریباً تمام اہم ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. یعنی بڑے جو ان کے بڑے لیول پر جو کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں ان کے نام ہے ٹورنامنٹ جو یعنی بڑے لیول پر جو کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں کیا ہے, ایک اولمپکس ہے, دوسرا چیمپئنز ٹرافی ہے اور تیسرے کا نام ہے ورلڈ کپ, جن میں تقریباً تمام اہم ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. ماضی کے ان مقابلوں میں پاکستانی ٹیم نے بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. توقع یعنی امید ہے کہ پاکستانی ٹیم مستقبل قریب میں اپنا کھویا مقام حاصل کر لے گی. مستقبل قریب یعنی بہت جلد آنے والے وقت میں ماضی کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قابل رشک تاریخ کو ایک بار پھر دہرائے گی. قابل رشک تاریخ یعنی جس پر ناز کیا جا سکے, اور دہرائے گی یعنی اسے ریپیٹ کرے گی, یعنی پھر سے ہمارا وہ وقت آئے گا جب ہم بھی صف اول کی ٹیموں میں ہمارا شمار ہوتا تھا, اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا. یہ ہمارا سب ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کی مشق کریں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے نہایت اچھے طریقے سے اس کے الفاظ معنی کر لینے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.